دہشت گرد ایک ایسے نوجوان کی داستان جس سے بچپن میں جائیداد، عیش و آرام، اپنوں کا پیار، رشتے چھین لیے گئے۔ حالات کے چنگل میں پھنس کر وہ جرائم کی دنیا میں داخل ہوا۔ محب وطن ہوتے ہوئے ملک دشمن قرار دیا گیا۔ انڈیا گیا تو قدم قدم پر موت نے گھیرا، مگر اس نے انڈیا میں انڈیا کی بینڈ بجائے رکھی۔ داستان کی طرف جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کر کے اپنی محبت کا ثبوت دیں۔ ایک دل ہلا دینے والی داستان، دہشت گرد۔ قسط نمبر 92 چاندلہ میں ناموار زمین پر چلنے کے بعد جھاڑیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ آگے چھوٹا سا ایک میدان تھا، اس کے بعد گھنی جھاڑیاں تھیں۔ میرا خیال تھا کہ یہیں کہیں ان لوگوں کی گاڑی ہوگی، مگر وہاں مجھے کوئی گاڑی دکھائی نہ دی۔ رہ رہ کر مجھے گلوریا کا خیال آ رہا تھا، وہ گاڑی کا بندوبست کر کے وہاں پہنچے گی اور مجھے وہاں نہ پائے گی تو کیا سوچے گی؟ ممکن ہے دشمن کا کوئی آدمی اب بھی وہاں جھاڑیوں میں موجود ہو۔ ممکن ہے وہ لوگ جنہوں نے ہم پر حملہ کیا تھا پلٹ آئیں۔ گلوریا تو بے خبری میں ماری جائے گی۔ روانگی سے پہلے مجھے گلوریا کا خیال آیا تھا، مگر لوگ اتنی عجلت میں تھے کہ میں ان سے اس سلسلے میں بات بھی نہ کر سکا۔ میرا تو ذہن معاف ہو کر رہ گیا تھا۔ معذوری کے احساس نے میرے ذہن سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لی تھی۔ میں نے اچانک منگل کو مخاطب کیا۔ منگل، ایسا کرو، تم لوگ گاڑی میں مجھے وہیں چھوڑو دو جہاں سے لائے ہو۔ وہیں چھوڑ دے؟ منگل نے حیرت سے کہا۔ اس کا لہجہ ہموار تھا اور ذرا بھی احساس نہیں ہوتا تھا کہ وہ میرا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے۔ واقعی وہ مضبوط آدمی تھا۔ ہاں یار، میں نے کہا، میری پتنی وہاں پہنچے گی تو بہت پریشان ہوگی۔ تم اس کی فکر مت کرو، منگل نے کہا، پہلے ہی سب کچھ سوچ چکے ہیں۔ تمہیں گاڑی تک پہنچا کے ہم سے کوئی دوبارہ وہاں چلا جائے گا اور تمہاری پتنی کو لے آئے گا۔ بس تم اس کی کوئی پہچان بتا دینا، پھر وہ اپنی بات پر خود ہی ہنسا۔ میں بھی کسی پاگل پن کی باتیں کر رہا ہوں۔ اس سمے بھلا کوئی دوسری عورت اس ویرانے علاقے میں کیوں آئے گی؟ ظاہر ہے جو عورت بھی وہاں پہنچے گی تمہاری پتنی ہوگی۔ منگل نے یہ کہہ کر کہکا لگایا۔ پھر اچانک اس کے سامنے مت آ جانا، میں نے اسے خبردار کیا۔ کیوں بھائی؟ منگل مسکا خیز لہجے بولا۔ کیا وہ کاٹنے کو دوڑتی ہے؟ کاٹنے کو دوڑتی نہیں، بلکہ آدمی کو کاٹ کر پھینک دیتی ہے، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ وہ کوئی عام عورت نہیں ہے، اور ہاں، وہ ہندی بھی نہیں سمجھتی ہے۔ تو کیا وہ مدراسی ہے یا؟ میں نے بتایا تھا کہ میں اسے امریکہ سے بیاہ کر لایا ہوں، میں نے جھنجھلا کر کہا۔ تو یہ کہو کہ وہ میم ہے، منگل نے ہنس کر کہا۔ چلو کوئی بات نہیں، تھوڑی بہت گٹ پٹ تو میں بھی کر لیتا ہوں۔ مجھے گلوریا کی فکر تھی اور اس کا بخت کو مذاق سوچ رہا تھا۔ مجھے اس کی قوت برداشت پر بھی حیرت ہو رہی تھی۔ وہ اتنی دیر سے مجھے پیٹھ پر لادے چل رہا تھا، مگر اس کا سانس نہیں پھولا تھا، قدم نہیں لڑکھڑائے تھے۔ پھر ہم نے وہ میدان بھی عبور کر لیا۔ گھنی جھاڑیوں کا سلسلہ ایک مرتبہ پھر شروع ہو گیا۔ جھاڑیوں کی دوسری طرف پک ڈنڈی تھی اور وہی مجھے قدیم ماڈل کی جیپ دکھائی دی۔ جیپ سے چند گز کے فاصلے پر مرلی نے ہمیں رکنے کا اشارہ کیا اور خود محتاط انداز میں ارد گرد کا جائزہ لینے لگا۔ پھر وہ مطمئن ہو کر جیپ کی طرف بڑھ گیا۔ منگل نے مجھے احتیاط سے جیپ کی پچھلی نشست پر بٹھا دیا، پھر سیٹ کے نیچے سے رسی نکال کر پھرتی سے قیدی کے ہاتھ پیر باندھ دیے اور اسے بھی پچھلی نشست کے پائیدان میں ٹھوس دیا۔ مرلی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تو منگل نے اس سے کہا، مرلی، کیا تم کامران کی پتنی کو بھول گئے؟ مجھے یاد ہے، مرلی نے کہا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ دوبارہ وہاں پیدل جانے کی بجائے جیپ میں جائیں۔ جیپ کا راستہ بہت لمبا ہے، منگل نے کہا، اس میں شاید اتنا پیٹرول بھی نہیں ہوگا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اتنی دیر میں کامران کی پتنی وہاں پہنچ کر واپس چلی جائے یا کسی مصیبت میں پھنس جائے۔ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، مرلی نے کہا، مگر دوبارہ وہاں تک پیدل جانے میں بھی تو اتنا ہی وقت لگے گا۔ ہاں، اگر کہیں سے موٹر سائیکل مل جاتی تو بات بن سکتی تھی۔ موٹر سائیکل تو اس راستے پر بھی چل سکتی ہے جہاں سے ہم آئے ہیں۔ ابھی وہ لوگ یہ باتیں ہی کر رہے تھے کہ کسی گاڑی کی ہیڈ لائٹ سے راستہ روشن ہو گیا۔ وہ ٹیڑھی میڑھی پک ڈنڈی تھی، اس لیے گاڑی ابھی تک ہمیں دکھائی نہیں دی تھی۔ مرلی نے جلدی سے جیپ کا انجن سٹارٹ کیا اور اسے ریورس کر کے جھاڑیوں میں گھسا دیا۔ ایک
تو وہ جھاڑیاں خوب گھنی تھی، پھر جیپ کا رنگ بھی گہرا تھا، اس لیے وہ آسانی سے نظر نہیں آ سکتی تھی۔ چند لمحے بعد آنے والی گاڑی کے انجن کی آواز واضح طور پر سنائی دینے لگی۔ انجن کی آواز سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ گاڑی سزوکی کیری یا پک اپ ہے۔ اپنے طور پر لوگوں نے اس کا کوئی نام رکھا ہو، مگر وہ بہرحال سزوکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اچانک گاڑی بالکل نزدیک آ گئی۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ منگل اور مرلی جیپ میں موجود نہیں ہیں۔ وہ لوگ نہ جانے کس وقت اتر گئے تھے کہ مجھے اچانک قیدی کا خیال آیا۔ وہ شور مچا کر گاڑی والوں کو ادھر متوجہ کر سکتا تھا۔ میں نے پھرتی سے ریوالور نکالا اور قیدی کی کنپٹی سے لگا دیا، مگر یہ دیکھ کر مجھے اطمینان ہوا کہ منگل نے کچا کام نہیں کیا تھا۔ اس نے مالتے وقت یا شاید اس وقت جب آنے والی گاڑی کی آواز سنی تھی، قیدی کے منہ میں کپڑا ٹھونس دیا تھا۔ اس کی طرف سے مطمئن ہو کر میں دوبارہ سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ پھر وہ گاڑی اچانک سر پر آ پہنچی۔ اس وقت منگل یا مرلی میں سے کسی نے اس پر فائر کر دیا۔ میں نے گاڑی کو لڑکھڑاتے دیکھا، پھر شاید فائر کر کے اس کا ٹائر نکارا کیا گیا تھا۔ پھر دوسرا فائر ہوا تو گاڑی اچانک ڈرائیور کے کنٹرول سے باہر ہو کر جھاڑیوں میں گھس گئی۔ تم لوگ ایک ایک کر کے گاڑی سے اترو ورنہ ایک بھی زندہ نہیں بچے گا، مرلی نے چیخ کر کہا۔ دوسری طرف مکمل خاموشی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس گاڑی میں کوئی موجود ہی نہ ہو۔ میں 5 تک گنوں گا، مرلی نے پھر چیخ کر کہا۔ اس کے بعد تم لوگ باہر نہ آئے تو میں گاڑی کو پمپ سے اڑا دوں گا، مرلی کے لہجے میں صفاقی تھی۔ 1 2 3 4 اس کے ساتھ ہی ایک فائر ہوا اور مرلی اذیت ناک انداز میں چیخا۔ میرا دل اچھل کر گویا حلق میں آ گیا۔ گاڑی میں جو کوئی بھی تھا غضب کا نشانے باز تھا، ورنہ اندھیرے میں آواز کا نشانہ لینا انسی کھیل نہیں تھا۔ کیا ہوا مرلی؟ پگڈنڈی کی دوسری جانب سے منگل کی آواز سنائی دی۔ اس کے لہجے میں وحشت تھی۔ مرلی تم ٹھیک ہو نا؟ منگل چیخا۔ میرا دل چاہا کہ اس حماقت سے روک دوں۔ وہ چیخ چیخ کر خود ہی اپنی موجودگی کا اعلان کر رہا تھا۔ تم بولتے کیوں نہیں؟ اچانک پھر فائر ہوا اور منگل کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ وہ بھی نادیدہ نشانے باز کی گولی کا نشانہ بن چکا تھا۔ اچانک مجھے اپنے تنہا رہ جانے کا احساس ہوا۔ میرے دونوں ہمدرد یا تو مارے گئے تھے یا پھر شدید زخمی ہو گئے تھے۔ مجھے صاف نظر آ رہا تھا کہ اب میرا بھی یہی انجام ہوگا۔ جب اس نادیدہ دشمن نے منگل پر فائر کیا تھا تو میں جھاڑیوں میں ایک جگہ شعلہ سا لپکتا دیکھ چکا تھا، گویا وہ اس طرف چھپا ہوا تھا۔ وہ جگہ اس کی گاڑی سے خاصے فاصلے پر تھی۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ اس نے گاڑی پر پہلا فائر ہوتے ہی جھاڑیوں میں چھلانگ لگا دی تھی۔ میں نے سوچا ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر موت کا انتظار کرنے سے بہتر ہے کہ کچھ کر کے مرا جائے۔ میں نے اندازے سے اس جگہ کا نشانہ لیا جہاں مجھے شعلے کی چمک دکھائی دی تھی۔ پھر میں نے اللہ کا نام لے کر فائر کر دیا۔ فائر کے دھماکے کے ساتھ ہی کوئی کربناک انداز میں چیخا اور جھاڑیاں بری طرح ہلنے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے زخمی ہونے والا بری طرح تڑپ رہا ہو۔ میں نے ہلتی ہوئی جھاڑیوں پر دوسرا فائر چونک دیا۔ زخمی ہونے والے کی دوسری چیخ بہت کربناک تھی۔ پھر وہ ایک دم ساکت ہو گیا۔ اپنی اس کامیابی سے میرا حوصلہ بڑھ گیا۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرے اندر کا وحشی اور جنونی کامران ایک دم بیدار ہو گیا ہے۔ وہ کامران جس کا نام دشمنوں کے لیے دہشت کی علامت تھا، معذوری اور بے بسی کا مایوس کن احساس اس لمحے نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ ابھی نہ جانے کتنے دشمن باقی تھے، مگر میں نے پہلے سے زیادہ دشمنوں کو جہنم نصیب کر دینا چاہتا تھا۔ میں گزشتہ کئی گھنٹے سے اندھیرے میں تھا، اس لیے اب میری آنکھیں اندھیرے میں بھی خوب کام کر رہی تھی۔ یہ میری زندگی کا آخری معرکہ ہے، اس لیے اب مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں رہی تھی۔ جہاں دشمنوں کی سزوکی کیری کھڑی تھی، میری نظریں وہیں جمی ہوئی تھی۔ یہ تو میں نے اس وقت دیکھ لیا تھا کہ جب وہ میرے سامنے سے گزری تھی۔ مجھے اس میں 2 سے زیادہ آدمیوں کی جھلک نظر آئی تھی۔ پھر بقیہ آدمی کہاں تھے؟ یا تو وہ بھی گاڑی کی جھاڑیوں میں گھسنے سے پہلے ہی کود گئے تھے، یا پھر ابھی گاڑی کے اندر تھے۔ ممکن ہے وہ زخمی ہو گئے ہوں اور حرکت کرنے کے قابل ہی نہ ہوں۔ میں ایک ایک کر کے ان تمام امکانات پر غور کر رہا تھا۔ اچانک مجھے ایسے لگا جیسے جھاڑیوں میں حرکت ہوئی۔ جہاں دشمنوں کی گاڑی کھڑی تھی، میں نے جھاڑیوں میں نشانہ لے کر فائر کرنے کا ارادہ کیا، پھر خود ہی اسے مسترد کر دیا۔ فاصلہ کافی تھا اور جگہ ریوالور کی رینج سے باہر تھی۔ خواہ بخواہ گولی ضائع کرنے اور دشمن کو اپنی طرف متوجہ
توجہ کرنے کا مجھے کوئی شوق نہیں تھا۔ اچانک مجھے اس رائفل کا خیال آیا جو منگل نے قیدی سے چھینی تھی۔ اسے آخری بار میں نے وہ رائفل مرلی کے شانے پر دیکھی تھی۔ میں نے سوچا ممکن ہے مرلی نے وہ رائفل جیپ میں چھوڑ دی ہو۔ یہ خیال آتے ہی ڈرائیونگ سیٹ کی پشت پکڑ کر آگے کی طرف بڑھا۔ درمیان میں قیدی تھا۔ میں نے جسم کا پورا زور دونوں ہاتھوں پر ڈالا اور جھٹکے سے قیدی کے سینے پر بیٹھ گیا۔ اب میری پشت جیپ کے بونٹ کی طرف تھی۔ دونوں سیٹوں کی درمیانی جگہ میں نے ہاتھ ڈال کر ٹٹولا تو رائفل کے بٹ سے ٹکرایا۔ اس کے ساتھ گولیوں کی بیلٹ بھی پڑی تھی۔ میں نے دونوں چیزیں اٹھا لی اور سیٹ کا سہارا لے کر دوبارہ اسی جگہ بیٹھ گیا۔ وہاں سے نشانہ لینا بہت آسان تھا۔ رائفل لوڈ تھی۔ میں نے ایک مرتبہ پھر جھاڑیوں پر نظریں جما دی۔ تھوڑی دیر بعد وہاں پھر خفیف سی حرکت ہوئی تو میں نے نشانہ لے کر فائر کر دیا۔ دھماکہ ہوتے ہی کچھ ذبح ہوتے ہوئے بکرے کی طرح چیخا، پھر اس کی آواز حلق میں کٹ گئی۔ گویا میں نے دشمنوں کا ایک اور آدمی کم کر دیا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرا نشانہ اتنا اچھا بھی ہو سکتا ہے۔ بے در پہ کامیابیوں نے میرا حوصلہ بڑھا دیا۔ اس کے بعد وہاں گمبھیر سناٹا چھا گیا تھا۔ جھاڑیوں کی سرسراہٹ اور جگروں کی مکرو آوازیں سناٹے کو مزید بوجھل بنا رہی تھی۔ میں ایک مرتبہ پھر چکنے انداز میں بیٹھ گیا۔ پھر یوں ہی بیٹھے بیٹھے کافی دیر گزر گئی۔ جھاڑیوں پر نظریں جمائے میری آنکھوں میں نیلے پیلے دائرے ناچنے لگے، مگر میں نے کوئی حرکت نہ کی اور نہ ہی دیکھی۔ میں بیٹھے بیٹھے اکتا گیا تو میں نے سوچا کیوں نہ میں یہ جیپ لے کر یہاں سے نکل جاؤں۔ مسئلہ صرف اسٹیئرنگ سیٹ پر بیٹھنے کا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ ٹانگوں کی تکلیف کے باوجود میں جیپ ڈرائیو کر لوں گا۔ میں نے اکتا کر رائفل گود میں رکھ لی اور دونوں ہاتھوں سے آنکھیں ملنے لگا۔ اچانک مجھے ایسے لگا جیسے بالکل نزدیک ہی کوئی آہٹ سی ہوئی ہے۔ میں نے پھرتی سے رائفل اٹھائی اور ہلتی ہوئی جھاڑی سے فائر کرنے ہی والا تھا کہ منگل کی آواز سنائی دی۔ گورنر بھیا فائر مت کرنا، یہ میں ہوں۔ منگل کی آواز میں نقاہت تھی۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا جیپ تک آ گیا۔ اس کے زندہ بچ جانے پر مجھے خوشی تھی، مگر اس سے زیادہ تشویش اس کے زخمی ہونے کی تھی۔ میں نے پوچھا کیا تم زیادہ زخمی ہو گئے ہو منگل؟ زخم زیادہ خطرناک نہیں، مگر خون بہت بہہ گیا ہے، اس نے نقاہت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ مرلی؟ میں نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ مرلی تو میرا ساتھ چھوڑ گیا تھا گورنر بھیا، منگل بلکنے لگا۔ وہ ہمیشہ کے لیے مجھ سے روٹھ گیا۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ میں نے پوچھا۔ کیا تم نے اسے دیکھا تھا؟